حدیث پاک بخاری کی ہے جس کے اندر حکم ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ اور 7 قسم کے لوگ وہ کون ہوں گے، ان کے اندر کیا کیا اعمال پائے جائیں گے، اور کون سے وہ خوش نصیب اور خوش بخت افراد ہوں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ جو حشر ہے، میدان حشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں بندے پیش ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورتیں ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو عرض کی گئی، ام عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کیفیت ہوگی تو مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو جھانکیں گی نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس دن کس کی مجال ہوگی؟ ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر اتنی لگی ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، توجہ کسی اور طرف جائے گی ہی نہیں۔ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بس یہی فکر لاحق ہوگی، کہیں اور توجہ نہیں جائے گی۔ اگر اس دن اللہ بلا کر بندے کو کہے آ، تجھے عرش کا سایہ دیا جاتا ہے، تو امن میں ہے، تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بتاؤ ان کی کیا شان ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ اکبر، یہ جو سورج ہے نا، ہم سے اب جو دنیا سے 4100 سال کے مسافت پر ہے، سفر پر ہے، 4100 سال ہم سے دور ہے۔ اگر کوئی تیز رفتار سواری سورج کی طرف سفر کرے تو 4100 سال لگیں گے سورج تک پہنچنے کے۔ پھر بھی جب یہ نکلتا ہے سورج تو یہ سورج جہنم کی طرف اس کا رخ کر دیا جاتا ہے، اس کی بیک اور اس کی پشت زمین کی طرف ہوتی ہے۔ اور جون جولائی اور ان مہینوں کے اندر جو گرمی ہوتی ہے پھر آپ دیکھ لیں کتنا، ابھی اتنا دور ہے اور اس کی پشت ہے آسمان یا وہاں سے زمین کی طرف، تو اتنی شدت کی گرمی ہے۔ تو جب حشر کے میدان میں یہ سامنے یہ سوا نیزے والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ بھی سوا نیزے پر سورج ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سورج سامنے ہوگا، نزدیک ہوگا، بالکل نزدیک ہوگا، لیکن اس کا رخ سیدھا ہوگا اور اس میدان حشر کی طرف سیدھا رخ ہوگا، الٹا نہیں۔ پھر جو گرمی کی شدت ہوگی بس الامان الحفیظ، اللہ معاف فرمائے، بیان سے نہیں کی جا سکتی۔ بندے اپنے پسینے کے اندر، ہر بندے کا اپنا ہوگا، کسی کا پسینہ اور کسی طرح بہہ کے نہیں آئے گا، اپنا ہی پسینہ ہوگا بندے کے پاس۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، کسی کا کانوں کی لو تک، کسی کا ناک کہ جہاں شروع ہوتا ہے ناک تک پسینہ، اپنے پسینے میں شراب ہو۔ حدیث میں ہے ایک قطرہ اگر وہ پہاڑ احد پر اس پسینے کا ڈال دو تو وہ پہاڑ احد جو ہے، احد کا جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ ایک قطرہ پسینہ اتنا زیادہ بندے کی کہا پھر بندہ کیسے رہے گا باقی؟ کہتے ہیں وہ ہر سیکنڈ کے اندر اس کی جلد پگھل جائے گی اور اللہ نئی پیدا کرے گا۔
اتنی ہولناکیوں کے اندر جب اللہ ان کو بلا کر قریب کر کے فرمائے آؤ تمہیں میں عرش کا سایہ دیتا ہوں، تو پروٹوکول دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، شان دیتا ہوں، وہ 7 اعمال والے لوگ ہوں گے جن کو وہ شان ملی جائے گی۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسموں کے افراد ہوں گے، 7 عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، 7 وہ شان والے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک امام عادل، جو وہ امام جو عدل کرنے والا ہو۔ پہلا نمبر کن کا ہے؟ عدل کرنے والا امام، حاکم، عدل کرنے والا حکمران۔ اگر اس نے عدل کیا تو اللہ اس کو عرش کا اب دیکھیں بادشاہ بھی ہے اور عادل بھی ہے، تو اب اس سے پتہ چلا مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے پتہ چلا کوئی عہدہ بری چیز نہیں ہے، اس سے پتہ چلا حکمرانی کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی منصب پر بیٹھنا بری چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ منصب دے تو اگر اس منصب عہدے کے ساتھ وفا کی جائے تو انعام کیا ہے؟ حشر کے دن اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون کا کیس آیا جس نے چوری کی، قبیلہ بنی مخزوم قبیلے کا نام ہے، چوری کی اس نے۔ جب وہ کیس لایا گیا تو آپ نے حکم صادر فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوا تو پورے قبیلے والوں کی یہ بےعزتی تھی، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہر بندے کو پتا تھا میں جاؤں گا اور مجھے سزا دی جائے گی۔ پتا چلا کہ حضور پیار کرتے ہیں وہ حضرت اسامہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضور کے پاس یہ بچے ہیں، یہ سفارش کر دے۔ وہ جا کر کہتے حضرت اسامہ، حضور آپ ایسا کریں اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹیں، اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیں، اس کے اوپر فلاں فلاں کر دیں، اس سے تو وہ پورے قبیلے والے جو ہے وہ بڑے ان کی پریشانی ہوگی اور سارے مثال کے طور پر ان کی ناک کٹ جائے گی، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ آپ کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جی عدل ہے۔ غسان کا شہزادہ، یہ وہ بادشاہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے اندر موجود تھے، آپ جو ہے انتظام سنبھال رہے اور فوجیوں اور لشکر بھیجتے ہیں جنگ اور جہاد کے لیے۔ آپ کو بڑی پریشانی ہوتی کہ کہیں سے یہ غسان کے شہزادے کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے، اس کے بعد بڑی فوج تھی، حملہ نہ ہو جائے۔ آپ احتیاطی تدابیر کرتے ان کے لیے، ہر وقت فوج اور کچھ ساتھی تعینات رکھتے کہ کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے۔ الغرض کہ جھڑپیں ہوتی رہیں، کوئی بڑی لڑائی ان کے ساتھ نہ ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے، غسان کے شہزادے نے دیکھا اس مسلمانوں کی طاقت، قوت اور بڑھتے ہوئے مثال کے طور پر دیکھا کہ سرحدیں بڑھ رہی ہے، اس نے خط لکھا، خط کے اندر کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے ساتھ آپ لوگوں کا سلوک رویہ کیسا ہوگا، تو مجھے جلدی جواب چاہیے۔ واپسی پر جواب لکھ کر حضرت عمر نے جواب بھیجا،
اگر تو مسلمان ہو جائے گا ہم پیچھے والی باتیں بھول جائیں گے، ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ شیر و شکر رہیں گے، ہمارے آپ کے درمیان میں تعلقات بہت ہی پیار کے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اس کو خط پہنچا اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی بدلہ بھی نہیں لیتے، پیچھے والی ساری باتیں بھلا کر گلے لگانا چاہتے۔ اس نے 500 بندوں کا فوجی لشکر لیا، وہ لشکر لے کر مدینہ شریف کی طرف آیا۔ اس نے سونے اور چاندی کے چینیں، بڑی بڑی موٹی موٹی چینیں اپنے ان مثال کے طور پر فوجیوں کو اور جو اس کے ساتھ گارڈ چل رہے تھے ان کو پہنائی، بڑا امیر تھا۔ سونے کے انڈے بڑے بڑے، جتنے انڈے جتنے سونے اس نے اپنے گلے میں لٹکائے، تاج ہیرے جواہرات کا پہنا اس نے، اور اس نے یہ ریشم کے کپڑے گھوڑوں کو پہنائے۔ جب وہ مدینہ پاک میں پہنچا تو مسجد نبوی سے وہاں پیچھے تک سونے اور چاندی سے کندہ نقش و نگار کیے ہوئے قلین اس کے نے اپنے لیے بچھوائے، اس کے اوپر چل کے آیا وہ یہ اتنا امیر اور اتنا پروٹوکول تھا اس کا اپنا، وہ چل کر آیا۔ جب آ گیا تو حضرت عمر تو سادہ سے بندے ہیں، پیوند لگے کپڑے ہیں، پھٹی چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو اس کے ویلکم کہا گیا، بھی تیرا پروٹوکول ہے، تیرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، فرمایا آجا بسم اللہ، ویلکم، داخل ہو گیا، کلمہ پڑھا ہے مسلمان۔ اس نے کہا میری خواہش ہے میرے ساتھ آپ عمرہ کریں۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے، بڑے خوش تھے کہ ایک عیسائی ہے، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، اور غسان کی پوری سلطنت ہی عیسائیت سے اسلام کی طرف آ جائے گی، بہت بڑی فتح یابی ہے، کامیابی ہے۔ بڑے مسلمانوں میں جوش و خروش ہے، محبت یعنی ان دیدنی ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے حضرت عمر ساتھ لیا اس کو، وہ اسی پروٹوکول میں ہے، حضرت عمر اپنی فقیری میں عمرہ کیا۔ عمرے کے بعد اس کا جی چاہا میں پھر طواف کروں۔ جب طواف کرنے لگا تو اسی طرح اس نے اپنا وہ پورا جبہ پہنا، وہی تاج پہنا۔ طواف کے اندر کپڑے بندے اپنا گھر کے کپڑوں میں طواف کیا جاتا ہے، جو بندے کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں اس میں پہن۔ اس نے وہی تاج پہنا، وہی پروٹوکول، دائیں بائیں وہی فوجی اس کو طواف کروا رہے۔ اب کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بھائی کرتے رہو۔ ایک بندو کو کوئی جلدی تھی، دیہاتی بندے کو کوئی جلدی تھی، وہ تیزی سے ساتھ جو گزرا نا تو اس کا جبہ جو تھا اس کے اوپر اس کا پیر آ گیا۔ اب اس بادشاہ ہے، اس کو اپنی یہ ذلت محسوس ہوئی۔ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے ایسے ہاتھ جو مارا نا اس کی آنکھ کو لگا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ تھپڑ بھی لگا، آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ کس کی؟ وہ بدو کی، دیہاتی کی، مسلمان۔ طواف اس نے مکمل کیا، کیس حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت عمر بھی ادھر ہی ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سے معافی مانگ۔ کس سے؟ اس دیوانے سے، مستانے سے، اس غریب سے، اس نادار سے، اس فقیر سے معافی مانگ۔ تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بادشاہ، میرا دادا بادشاہ، میرا پردادا بادشاہ، ہم اتنے امیر ترین اور اتنا کچھ ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے معافی مانگی، اس کو میں مال دیتا ہوں۔ فرمایا اسلام یہ نہیں کہتا مال دے، تو اس سے معافی مانگ، اگر یہ تجھے معاف کر دے تو تجھے رعایت ہے۔ اب یہ دماغ حاضر رکھنا ہے، میں نے پوری حدیث نہیں پڑھ سکوں گا، آگے وقت پھر جو بقیہ حدیث ہے اگلے جمعے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو اب اسلام کا اعجاز دیکھ لیں، جب اسلام ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کیسے انصاف ہوتا ہے۔ زندہ قوم بولے گی جس کے دماغ اندر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ جب اسلام لوگ پوچھتے ہیں نا جی فلاں کام کر لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یہ، سنیے غور کریں، کہا یہ تجھے معاف کرے گا تو معافی ہے،
اگر یہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو تیری آنکھ نکالی جائے گی بدلے میں۔ اس نے کہا میں اس سے معافی مانگوں؟ اس نے کہا معافی نہیں مانگو گے تیری آنکھ نکلے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس نے کہا اچھا پھر میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسلام چھوڑے گا تو ہو جائے گا مرتد۔ کیا ہو جائے گا؟ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ بولو تو صحیح یار۔ اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا میرا پروٹوکول، اتنی میری عزت، اتنا میرا وقار، اتنا میرا مال، اتنا بڑا میرا عہدہ، پرواہ کیے بغیر ہی بالکل لچک نہیں ہے یہاں تو۔ اب اندازہ لگائیں، اس نے پھر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دے۔ کہا سوچنے کا موقع ہے؟ کہا اچھا پھر میں مدینہ پاک جہاں میرا پڑاؤ ہے، جہاں میں نے خیمے لگائے ہوئے، میں وہیں جا کر رات حضور رہوں گا، سوچوں گا، پھر جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ مکہ سے مدینہ شریف گیا، جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ ادھر صحابہ اکٹھے ہو کر حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت بہت بڑا بندہ ہے، اسلام کو عروج مل جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا، کوئی درمیانہ رستہ نکال لیتے۔ کہا میرے نبی کا طریقہ یہی ہے، میرے نبی کی سنت ہی یہی ہے، میرے نبی کا نظام ہی یہی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تبدیلی لا ہی نہیں سکتا۔ تو اب کیا ہوا؟ جب وہ گیا نا وہاں سوچنے کے لیے، اس کے جو فوجی تھے انہوں نے کہا راتوں رات واپس نکل، معافی تو منگنی کوئی نہیں، انہوں نے تیری اکھ کڈنی ہے۔ راتوں رات وہیں سے غائب ہو گیا، واپس اسلام سے عیسائیت کی طرف لوٹ گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ ایک غریب کو جو انصاف دلوانا تھا اس سے ایک بالش کیا ایک بال بھی پیچھے نہ ہٹے۔ کچھ کہنے لگے حضرت بڑا نقصان ہوگا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھنا اللہ اسلام کو عزت دیتا کیسے ہے۔ پھر پوری دنیا کے اندر چرچا ہو گیا، یار مسلمان تو ایک غریب کا حق دلوانے کے لیے بادشاہ کو پڑ جاتے ہیں، مسلمان تو ایک نادار، ایک کمزور جس کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہیں، اس کے بدلے میں بادشاہ سامنے کھڑا ہو تو اس کے گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی شان والا اسلام ہے۔ پھر پوری دنیا میں اسلام کے چرچے مچ گئے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں، کہ اگر اسلامی نظام ہو اور مسلمان آئیں اور نظام مصطفیٰ جس وقت ہوگا اس وقت خیر اور برکت ہمارا مقدر بنے گی۔ آج آپ کے سامنے ہے کیس درج کراؤ، کس کا قانون ہے؟ انگریزوں کا۔ کیس درج کراؤ تو کیس درج کراتے ہوئے لاکھوں روپے جیب میں ہیں تو پھر آپ کی جج بات سنے گا۔ اس کے اوپر سینکڑوں جناب والا پہلے کیس پڑے ہوئے ہیں، باری نہیں لگ رہی، اور وہاں جانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، ہر چیز چھوڑ کے کیس لڑنا پڑتا ہے، پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ جب کوئی حضور کے در پہ پہنچتا ہے، جب اسلام ہوتا ہے، وہیں طواف سے فارغ ہوتے ہی گردن بادشاہ کی پکڑ لی جاتی، دے جواب۔ کیا کمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں؟ بھائی شریعت اور سنت میں، اسلام میں کیا کمی تھی؟ ہم انگریزوں کا نظام لے کر بیٹھے، ہندو اور کافروں کا نظام لے کر بیٹھے۔ آؤ اسی، اگر چاہتے ہو تجھے ترقی ملے، چاہتے ہو تجھے انصاف ملے، چاہتے ہو تجھے خیر ملے، تو پھر دامن حضور کا تھام لے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ دنیا بھی حضور کے دامن سے ہے اور آخرت بھی حضور کے دامن سے ہے۔ 6 قسم کے لوگ رہ گئے، کتنے؟ اور 6 قسم کے لوگ رہ گئے، ان کی
بات جو ہے انشاءاللہ ان میں سے ایک کی ہو جائے گی یا دو کی ہو جائے گی، اگلے جمعے کروں گا۔ ساتھ یہ سنتے جائیے، کیا یہ جو حدیث ہے صرف بادشاہ کے لیے ہے؟ بس میں بالکل اختصار کے ساتھ اس کو پیش کر دوں، ہاں بادشاہ کے لیے بھی ہے، اور حدیث پاک ہے ہر بندہ جو اس کے محتاط ہوگا اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، زندہ بندے میں تو جی کہو گے ایسا ہے، اسی کس طرح حاکم ہے؟ بخاری کی حدیث کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندے کے پاس رعایا ہے، تمہارے پاس محتاط موجود ہے، اس محتاط کے متعلق تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ ایک تو نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ایک تم نے اپنے محتاط کا جواب بھی دینا ہے۔ اب محتاط کون ہے؟ میرے پاس میرے محتاط کون ہے؟ میری اولاد۔ آپ کے پاس آپ کے محتاط کون ہے؟ زیر اثر کون ہے؟ آپ کی اولاد۔ آپ اپنے گھر والوں پر حاکم ہیں، نگران ہیں، اور الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد حاکم ہے عورت پر، مرد حاکم ہے گھر میں، مرد کنٹرول کرنے والا ہے پورے کنبے کو۔ اب اس سے سوال ہوگا، بتا تم گھر میں رہا اور ناانصافیاں ہوتی رہیں، دین کی دھجیاں اڑا کے ایک طرف رکھ دیا گیا، تو کدھر تھا؟ تو کہے نہیں جی نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو کیسا حاکم ہے جو سب کو چھوڑ تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اولاد نماز نہیں پڑھے گی، ان کو سزا ہے، اور یہ سزا باپ کو بھی ساتھ ہے۔ میں کوئی بابا قصہ کسولی میری عادت بھی نہیں سنان دی، حدیث پڑھی ہے، حدیث سے جواب ہے، حدیث سنو، ٹائم بھی مکمل ہے۔ مجھے بتاؤ، بندہ حشر کے دن میں کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں اپنی نمازیں لایا ہوں، رب کہے لا نمازیں ٹھیک ہے، اب تجھے میں نے بنایا تھا حاکم، اس کا جواب دے۔ یا اللہ میں پاکستان کا حاکم نہیں رہا، یا اللہ میں انڈیا کا حاکم نہیں ہوں، میں یورپ میں سے کسی ملک کا حکمران نہیں ہوں۔ رب فرمائے گا نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، مجھے بھی پتا تو نہیں ہے، تجھے میں نے ایک کنبہ دیا، میں نے تجھے ایک استاد بنایا، میں نے تجھے ایک شیخ بنایا، میں نے تجھے گھر میں ایک یا فیکٹری میں ایک جو ہے فیکٹری دی، تیرے نیچے ملازم تھے، دنیا میں نقصان کرتے تھے تو پوچھتا تھا، مال میں نقصان کرتے تو پوچھتا تھا، جب وہ دین چھوڑ کے بیٹھے رہے تو اس وقت کیوں نہیں پوچھتا تھا؟ اب بتائیں کیا جواب دیں گے؟ مرو اولادکم بالصلاۃ، حکم ہے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ، 10 سال تک پہنچتے تک نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ۔ جس نے 7 سال اور 10 سال تک بچوں کو نمازی نہیں بنایا اور بچے نمازی نہیں ہیں، میں اگلے دن فاتحہ کے لیے گیا ہوں، یہ پورا محلہ گھر سے گھر جڑا ہے، کدھر جاتے ہیں؟ اگر یہ نمازی ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ یہ ایسے میں گیا، گھر سے گھر جڑا ہے۔ اگر یہ نمازی ہیں، یہ لوگ مسجدوں میں نکلے، کونے کونے میں مسجد، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، میں کہتا ہوں ہمیں اتنی بڑی مسجد بنانی پڑ جائے اگر لوگ سارے نمازی یہ ادھر سے سارے نکل آئیں، جگہ ہی باقی نہ رہے، ٹکٹیں بانٹی جائیں، یار ہمیں نماز پڑھنے دو، جگہ ہی نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اس خیالوں میں بیٹھے ہیں بس ایویں اکھا باندھ ہون گیا تو چپ کر کے جنت وڑ جاواں گے، اتنی سوکھی نہیں۔ حضور کے پاس بندہ آیا، حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، منہ بولا، اما عائشہ مجھے سنبھالتی ہے، عید کے دن حضور مجھے کندھوں پہ آپ لے کر جا کے عید نماز پڑھاتے ہیں، حضرت اسامہ کو عید نماز پڑھاتے ہیں، حضور مجھے اتنی عزت دیتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے حسن اور حضرت امام حسین کو انگلی سے لگا کے عیدگاہ میں لے کے گئے، حضور مجھے کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ میں لے کے گئے آپ، حضور میرا باپ کوئی نہیں، آپ میرے باپ بن گئے،
حضور آج ایک مسئلہ ہے، محبت پیار کا معاملہ ہے، مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے، حضور اس کو معاف کر دے، اس کے بدلے میں پیسے دینے کو تیار ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی جگہ یہ تو اور عورت ہے نا، اس کی جگہ میری بیٹی، میری جو ہے میرے خون سے پیدا ہونے والی میری اولاد حضرت فاطمہ بھی ہوتی، میں ان کے ساتھ بھی یہی کرتا۔ نبی کا مزاج دیکھ لو، اور اس کے بعد وہ دیکھ لیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح، صحابہ کس طرح۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی میری بڑی خواہش ہے، کیا؟ فرمایا میرے بچے مسجد نبوی میں اذانیں پڑھیں۔ اب آپ کے سامنے تو مسجد نبوی کی بڑی شان ہے نا، آپ ہی کہتے ہیں ہمیں موقع ملے تو ہم بھی کہیں، بھائی ان کو لگتی مسجد نبوی تھی، بھائی مسجد نبوی کے جو ہمسائے تھے مسجد نبوی لگنی ہے نا، آپ کو جو مسجد لگتی ہے۔ اما فاطمہ تو زہرا، بی بی فاطمہ تو زہرا تمہیں یہ بتا رہی ہیں، تیرے بچوں کو بتا رہی ہیں، حسن حسین کا نام لینا آسان ہے، اپنے بچوں کو حسن حسین کے نقش قدم پہ چلا، ہمارا نام لینا آسان ہے، ہماری خواہش کے مطابق زندگی گزارنا۔ فرماتے ہیں میری خواہش ہے میرے بچے اذانیں پڑھیں۔ کس کی خواہش ہے بچے اذانیں پڑھیں؟ 5 منٹ مسجد میں بچہ بیٹھ جائے تو پیچھے پیغام آتے ہیں، پتر جلدی آیا کر، تو اور کچھ بھی بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے، آؤ اپنے آپ کو واپس لاؤ۔ اگر عدل نہیں ہے اپنے گھر کے ساتھ، عدل نہیں ہے تو پھر اپنے رعایا کے ساتھ، انصاف نہیں ہے اپنے جو آپ کو عہدہ ملا اس کے ساتھ، تو پھر عرش کا سایہ مقدر نہیں بننے والا، عرش کا سایہ پھر مقدر نہیں۔ اگر ابھی سے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم یہ سمجھ لیں تو پھر میں نماز کے اوپر بھی بتا دوں، جنتیوں نے جہنمیوں کو کہا ما سالککم فی سقر، جہنم میں کیوں سڑ رہے ہو؟ تو جہنمیوں نے جواب دیا جنتیوں کو ما سالککم فی سقر لم نکو من المصلین۔ انہوں نے پوچھا جہنم میں کیوں سڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب مجھے بتائیں جو جہنم میں سڑ رہے ہیں وہ جواب کے اندر یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بولو تھوڑا جلدی جلدی۔ اگر وہ یہ لفظ کہتے ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر سزا بنتی کہ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، اسی لیے سڑ رہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اسی لیے سڑ رہے۔ جب ان سے پوچھا کیوں سڑ رہے ہو، انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کس پر فرض ہے؟ تو وہ مسلمان تھے۔ کافر پہ نماز فرض نہیں، وہ کہتے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ جواب سے پتہ لگتا ہے، قرآن گواہ ہے، ما سالککم فی سقر، کیوں سڑ رہے ہو جہنم میں؟ لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر نماز نہ پڑھیں، قرآن کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے جس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا، لوگوں نماز نہیں پڑھو گے تو جنت نہیں جہنم مقدر بنے گی، تمہارے لیے جہنم تمہاری منتظر ہے۔ حشر کے میدان میں رب کے عرش کا سایہ مقدر نہیں بننے والا۔ پھر دیکھ لو کہ وہ ایک قطرہ احد کے پہاڑ پر ڈالا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ایک بندے کے جسم سے جوں وہ پسینہ نکلتا جائے گا، جلد سڑتی جائے گی، اللہ نئی جلد پیدا کرے۔ مجھے بتاؤ آگ لگے اور جلد سڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوگی؟ وہ جیسے تکلیف ہو پھر سڑ جائے گی، پھر اللہ نہیں پیدا کر، دوبارہ سڑے گی، اللہ نہیں پیدا کر، پھر سڑے گی، اللہ نہیں پیدا کر دے، بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ آج دنیا میں کانٹا چپ جائے تو برداشت نہیں ہے، ادھر سارے عذابانو اسی گلے لا کے سینے لا کے چپ کر کے بیٹھے، ہاں جی کوئی گل نہیں تے، کوئی گل نہیں تے، ایک کوئی گل کافر کہندا ہے، یہ کوئی گل نہیں منافق اور بے دین کہتے ہیں۔ مسلمان کا یہ آواز نہیں ہے، مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہے، مسلمان کی یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی گل نہیں، بڑی گل ہے بھائی۔ کلمے کی قیمت ادا صحابہ نے کی، اسلام کی قیمت ادا صحابہ نے کی۔ صبح سے لے کر شام تک گلے میں تلوار لٹکی ہے، حضور نے فرمایا تم سے سوال ہوگا تمہاری زندگی کے متعلق۔ صحابی نے کہا حضور کھانے کو ہے نہیں، پہننے کو ہے نہیں، پینے کو ہے نہیں، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ فرمایا ہاں، ایک ایک نعمت پانی کے ایک گھونٹ کا بھی سوال ہوگا، بتا تجھے پلایا تھا، تو نے اپنا وقت دین پر گزارا کہ نہیں؟ وہ پانی کے گھونٹ کے بارے میں پوچھے، ہم ڈرم پانی کے پی گئے،
गिलास पिए गटागट पी जाएं, रोटी खाएं 10-10 बंदूकी बंदे रोटी खा जाते, उसके बावजूद इतना कुछ मौजूद है कि कपड़ा पाया, किसी के कपड़े पर पैबंद है, किसी के कपड़े के ऊपर टाकी लगी हुई है। हर बंदा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के बैठा है, 4-4 कपड़े पहन के बैठे हैं, एक कपड़े नीचे बुनियान और है, ऊपर कपड़े और हैं, ऊपर वेस्टकोट और है, ऊपर चादरें और हैं, 4-4 किस्म की ये अलहदा है, दस्तारें खूबसूरत अलहदा पहन के बैठे हैं, फिर भी हम नाशुक्रे कोई नहीं पूरी होती थी, कुछ नहीं। उनके गले में तलवारें 24-24, वो वक्त का खलीफा है हजरत उमर, 24-24 पैबंद लगे हुए हैं। हालत ये है कि मिसाल के तौर पर फिर भी अब उनसे हुजूर फरमा पूछा जाएगा, एक एक सवाल होगा, हुजूर इतनी तकलीफ के बावजूद हाँ पानी के एक घूंट का भी जवाब देना है। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।